کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے، اس دن جشن منانا کیسا؟ میرا پہلا جواب یہ ایٹم بم، باقی جواب بھی دیتا ہوں۔ پہلا جواب ہی ایسا ساری عمر سوچتے رہے، وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے۔ میرا نبی زندہ ہے۔ ہر وفات کا غم جس کو منانا منائے، میرا نبی زندہ ہے۔ وہ زندہ نہ ہو تو کائنات زندہ رہ سکتی۔ کتاب کا نام آب حیات، لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوتوی، جن کو مدرسہ دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، کیا نام ہے؟ آب حیات۔ وہ لکھتے ہیں ایک لمحے کو حضور مر جائیں کائنات نہیں رہ سکتی۔ پہلے ان کو جواب دو، پھر مجھے دے لینا۔ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کتابوں کے نام چاہیے، میں حوالے دے دیتا ہوں، چلو مفت دے دیتا ہوں، لکھ لو۔ جناب اشرف علی تھانوی نے 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ پہلی کتاب کا نام نشر الدین، تاج کمپنی نے چھاپی ہے، مل جائے گی۔ دوسری کتاب کا نام فتاوی امدادیہ، اس کو فتاوی اشرفیہ بھی کہتے ہیں، اس میں تیسری کتاب حفاظات یومیہ۔ تینوں میں دعوے سے لکھا ہے کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے 12 تاریخ وفات کی۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا وہ جمعے کے دن تھا، اور حضور کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن، تو ربیع الاول کے مہینے تک اس جمعے سے، حج کے جمعے سے لے کے سارے مہینے 29 کے گنو، 1 29 کا، 2 30 کے، 2 29 کے، 1 30 کا، تینوں 30 کے گن لو، 29 کے گن لو، کسی طرح پیر کے دن 12 تاریخ آتی۔ آپ کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں، دعوے سے کہا کہ اس دن 12 تاریخ آتی نہیں، پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے۔ اگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی اگلی دلیل بھی لے لو۔ جمعہ پڑھتے ہو؟ پوچھنا ان سے، پوچھنا جمعہ پڑھتے ہو؟ کہیں وہ والا تو حال نہیں نا کہ بیٹا دیر سے گھر آیا تو باپ نے پوچھا کدھر گیا تھا، کہنے لگا جی ابا جان جمعہ پڑھنے گیا تھا۔ باپ نے کہا آج تو جمعہ رہا تھا۔ اس نے کہا جی میں آج ہی پڑھ آیا ہوں، جمعے کو بڑا رش ہوتا ہے۔ وہ والا تو نہیں یاد ہے کہیں؟ جمعہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ اونچی۔ اور حدیث میں ہے الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، سید الایام، دنوں کا سردار ہے یا نہیں؟ اب حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی، وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی۔ وہی دن پیدائش کا، وہی دن اونچی۔ اگر تم کہتے ہو 12 تاریخ پیدائش کی ہے، 12 ہی وفات کی، اگر تم اس پہ اڑے ہوئے ہو تو جمعہ کا دن حضرت آدم کی ولادت کا بھی دن، جمعہ کا دن ان کی وفات کا بھی دن۔ اب میں پوچھوں گا کہ ہر جمعے کو جو عید مناتے ہو، وفات آدم کی خوشی میں یا ولادت آدم کی خوشی میں؟ سبحان اللہ۔ اے ہمت تو ذرا جواب دو نا۔ وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ کتنے؟ بیوی کے لیے ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن 130 دن عدت کرے گی، 3 دن۔ اللہ نے حضرت آدم کی ولادت کی خوشی باقی رکھی، ہر جمعے کو عید بنا دیا۔ جب حضرت آدم کی ولادت کا جشن ہر ہفتے منا رہے ہیں، نبی کا کیوں نہ منائیں؟ میرے نبی تو حضرت آدم کے بھی سردار ہیں، سوچنے کی بات۔ اب اتنے جواب دے دیے ہیں، اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو آؤ سامنے، کیونکہ میں نے یہ آپ کی تسلی کے لیے دیے کہ آپ کو شک نہ پڑے، ان کے لیے میرے پاس اور بڑے جواب ہیں، وہ اسی زبان میں دوں گا جس زبان میں وہ آئیں گے بات کریں گے۔
اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں. مجھے اپنے اوپر ناز نہیں ہے، میرا نبی سچا ہے، مجھے نبی کی صداقت پر یقین ہے، اور مجھے یقین ان کے خلاف کوئی بات کرے گا مجھ سے جیت سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میں نے تو پہلا ہی جواب دے دیا، وفات کا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے میرا نبی. اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. معزز و محترم ناظرین حضرات، مولانا کوکب نورانی صاحب کا ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے بارے میں تھا، اور ان میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جواب میں دے رہا ہوں ان کے کوئی جوابات مخالفین کے پاس نہیں ہیں، لہٰذا ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم ان کے اشکالات پر مختصر کچھ گفتگو کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے شروع میں ایک پرچی ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور یوں لگ رہا ہے جیسے وہ پرچی پر کسی نے سوال بھیجا اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ پرچی بالکل سفید ہے، وہ بالکل خالی، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جوابات وہ پہلے ہی سے تیار کر کے لائے تھے، اور یہ جو تاثر گویا وہ دے رہے کہ انہوں نے فی البدیہہ یہ دو تین اشکالات پیش کیے ہیں سوال پر، یہ درست نہیں ہے. پہلا اشکال انہوں نے یہ پیش کیا کہ جی غم وہ منائے، سوگ وہ منائے جن کے نبی مر گئے. ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں، ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، اور پھر اس کے لیے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا حوالہ بھی دیا، جس سے کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ علماء دیوبند بھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے. اور اس اشکال کو انہوں نے ایٹم بم کہا کہ یہ ایٹم بم ہے، حالانکہ انتہائی سطحی قسم کی بات ہے جو انہوں نے کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ سوگ اور غم کے حوالے سے ایک مغالطہ ہے جو یہ لوگ دیتے ہیں، جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمارے اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اس وقت غم ہونا چاہیے نہ کہ جشن اور خوشی. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جس طرح ہمارے روافظ کرتے ہیں کہ باقاعدہ سوگ منائیں، باقاعدہ واویلا کریں، باقاعدہ غم بنائیں، بلکہ جو ایک دلی کیفیت ہوتی ہے کہ دل محزون ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے. اور جیسا کہ ایک آدمی کا اپنا والد فوت ہو جائے یا قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ گریہ وزاری تو نہیں کرتا، وہ سینہ تو نہیں پیٹتا اور وہ روتا دھوتا تو نہیں ہے، لیکن اس دن اس کے دل میں ایک غم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، خوشی اچھی نہیں لگتی، جشن اچھا نہیں لگتا. ہماری مراد اس سے یہ ہوتی ہے. اب اس پر یہ کہنا کہ جی جشن غم وہ منائے جن کے مر گئے، اس پر میرا ان سے سوال ہے. سوال یہ کہ آپ کے والد صاحب علامہ شفیع اوکاڑوی صاحب وہ کیا فوت ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ مرے ہیں یا نہیں؟ اگر تو نہیں تو پھر تو آپ نے زندوں کو دفن کیا، اور اگر وہ مر گئے، فوت ہو گئے، ان پر موت آ گئی، تو جس دن وہ فوت ہوئے کیا اس دن آپ غمگین تھے یا آپ جشن منا رہے تھے؟ اگر تو جشن منا رہے تھے تو میں اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑتا ہوں کہ شاید دنیا میں کوئی بھی ایسا بے حیا بیٹا نہیں ہوگا جو اپنے والد کی فوتگی پر جشن منائے. اور اگر یقیناً آپ غمگین تھے، اس دن روئے دھوئے بھی ہوں گے، تو کیا آپ اپنے والد صاحب کو ولی مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور کیا ولی کی حیات کے قائل آپ ہیں کہ نہیں؟ تو جب ولی زندہ ہے، اور جیسا کہ مولانا مرزا خان صاحب نے بھی ملفوظات میں لکھے کہ ولی مرتا نہیں ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، ایک جہاں سے دوسری جہاں منتقل ہوتا ہے، تو جب وہ زندہ تھے، حیات تھے، تو اس وقت آپ نے غم کیوں منائے؟ یہ میرا سوال آپ سے. ایٹم بم تو آپ نے کوئی نہیں پھینکا، لیکن میں نے انشاءاللہ ایسے ایٹم بم آپ کی طرف پھینکے جس کا جواب تا قیامت آپ دینے کی ہمت نہیں کر سکتے. اگلی بات، یہ میرے پاس آپ کے شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں وہ صفحہ نمبر 455 پر اور بلکہ 452 پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سانح ارتحال انتہائی غم انگیز تھا کا عنوان قائم کرتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں کہ تو صحابہ کرام پر غم و آلام کا ایک کوہ گراں ٹوٹ گیا، اس لیے جب ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو وصال کے صدمے تلے ولادت کی خوشی دب جاتی اور جدائی کا غم از سر نو تازہ ہو جاتا. یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ پر تو جب 12 ربیع الاول آتا تھا تو وہ غم کرتے تھے، وہ غمگین ہوتے تھے، وہ سوگ کرتے تھے، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات بیان کیے اور باقاعدہ حوالوں کے ساتھ بیان کیے، عمر فاروق کے واقعات بیان کیے،
اور جناب جی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کیے، اس طرح دیگر کئی صحابہ کے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کیے، اور آخر میں جو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی وہ میں آپ کے سامنے نقل اور باحوالہ یہ ساری باتیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کا واقعہ نقل کیا کہ صفحہ نمبر 482 پہ لکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بھی ولادت کا دن آتا تو جہاں انہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہوتی، وہاں غم و اندوہ کی کیفیات بھی زخم جدائی کو ہرا اور ماحول کو افسردہ کر دیتی، جس کے باعث ان کے لیے دھوم دھام سے جشن ولادت کا اہتمام کرنا ممکن نہ تھا۔ یہی کیفیات تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں بھی رہیں۔ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ تو غم مناتے تھے، وہ تو سوگ مناتے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ سوگ وہ منائے، غم وہ منائے، غم وہ کریں کہ نبی مر گئے، تو کیا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ نبی ابھی زندہ نہیں؟ اس سوال کا جواب آپ نے دینا۔ پھر اگلی بکراتی جو آپ نے کی ہے کہ جی مولانا شریف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الوفات ہے، اور وہ اس لیے کہ جمعے کے دن ذوالحجہ آیا تو اس کے بعد تینوں 30 کے مہینے اگر آپ شمار کریں، محرم، صفر، تو وہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ، اور ذوالحجہ کو بھی 30 کا شمار کریں یا 29 کا شمار کریں، تو کسی طور پر بھی پیر کے دن حضور کی وفات نہیں بنتی، اس لیے کہ پیر کے دن حضور کی وفات یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے۔ دراصل اس کا جواب بھی میں آپ کو آپ کے گھر سے دینا چاہوں گا۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 26 ہے، اس کی رضا فاؤنڈیشن سے چھپی، لاہور سے، اور ہر جگہ سے مل سکتی ہے، آپ مکتبوں میں جا کے معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اپنے جو آلات ہیں میں اس کا حوالہ دوں گا، جو آپ کہتے ہیں نا کہ 12 ربیع الوفات نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، 3 دفعہ آپ نے کہا کہ 12 ربیع الوفات نہیں ہے، تو میں آپ کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں۔ مولانا احمد خان صاحب جو آپ کے اعلیٰ حضرت ہیں وہ لکھتے ہیں الجواب صفحہ نمبر 415، قول مشہور و معتمد جمہور 12 ربیع الاول شریف ہے۔ جمہور کا قول اور جو ہے مشہور اور معتمد جس پر اعتماد کیا گیا وہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں بطریق عمر بن علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی ہے۔ اب یہ 12 ربیع اول کی جو تاریخ وفات ہے یہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے۔ تو دیکھیں ایک بات میں کر رہا ہوں، ایک بات آپ کر رہے ہیں، اور ایک بات صحابی کر رہا ہے، اور صحابی کی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، وہ اس وقت وہاں موجود تھے، تو ظاہر ہے دنیا جہاں کے مقابل صحابی کے قول کو لیا جائے گا۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت 12 ربیع الاول کی وفات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے ثابت کر رہے ہیں، جو خود حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا، اور اسی کو جمہور کا قول کہہ رہے ہیں اور اسی کو معتمد کہہ رہے ہیں۔ اور مولانا احمد خان صاحب اپنے وسائل شریف صفحہ نمبر 24 پہ لکھتے ہیں کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے عام فرض ہے۔ اور آپ کے رئیس التحریر مولانا حسن علی رضوی صاحب وسائل شریف پہ جو اعتراضات اس کے دفاع میں لکھتے ہیں کہ دین سے مراد عقیدہ ہے اور مذہب سے مراد مسائل ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے اعلیٰ کی کتابوں کا مسئلہ ہے، اس پر عمل کرنا ہر فرض سے عام فرض ہے، لہٰذا آپ کے بڑوں کے ہاں جمہور کے نزدیک تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، اور یہی تاریخ وفات خلیفہ راشد خلیفہ چہارم علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ جی ذوالحجہ اس تاریخ کو ہوئی تھی اور پھر 30 مہینے کرو تو یہ کرو تو وہ کرو تو پیر کی دن کسی صورت بن ہی نہیں سکتی، افسوس کاش کہ آپ دوسروں کی کتابیں پڑھنے کے بجائے ذرا اپنے گھر کی بھی کتابیں پڑھ لیتے۔ اس کا جواب بھی آپ کے اعلیٰ نے اپنی فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 421 پہ دیا ہوا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ امام ابن کثیر نے یوں توجیہ فرمائی ہے کہ مکہ معظمہ میں ہلال ذوالحجہ کی رویت شام 4 شنبہ کو ہوئی، 5 شنبہ کا غزہ اور جمعہ کا عرفہ، مگر مدینہ طیبہ میں رویت دوسرے دن ہوئی تو ذی الحجہ کی پہلی جمعہ کو ٹھہری، اور تینوں مہینہ ذی الحجہ محرم صفر 30 کے ہوئے تو غرہ ربیع الاول 5 شنبہ اور 12ویں 2 شنبہ آئی۔ یعنی مکہ میں جس دن رویت ہوئی تھی مدینے میں اس سے اگلے دن رویت ہوئی، جمعے کے دن یکم ذوالحجہ ٹھہرتا ہے، تو اگر آپ جمعے کو یکم ذوالحجہ مانیں اور پھر تینوں مہینوں کو ذوالحجہ کو، صفر کو اور ربیع الاول کو 30 مہینوں کا مانیں، صفر اور محرم کو، اور ذوالحجہ کو 30 دنوں کا مانیں، تو ربیع الاول 12 تاریخ پیر کے دن بنتی ہے۔ تو جو اشکال آپ نے کیا تھا اس اشکال کا جواب ہم نے آپ ہی کی کتابوں سے دے دیا۔ اگلا اشکال آپ نے یہ کیا کہ بھئی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی،
اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام فوت بھی ہوئے، لیکن جمعہ کو عید کا دن کہا گیا، آدم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں عید کا دن کہا گیا، خوشی منانے کہا گیا، یہ بھی آپ نے بالکل غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ جمعہ کو عبادت کا دن ٹھہرایا گیا آدم علیہ السلام کی نہ تو پیدائش کی وجہ سے اور نہ ہی وفات کی وجہ سے، یہ ایک شرعی امر ہے۔ جیسے دیگر مذاہب کے لیے مختلف عبادات کے دن تھے، تو جمعہ کا دن مسلمانوں کی عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اس میں نہ تو کسی کی پیدائش کی وجہ ہے نہ کسی کی فوتگی کی وجہ، یہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کو اس لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، بالکل جھوٹ آپ نے بولا، کسی حدیث میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو عید کا دن اس لیے کہا گیا کہ جیسے عید میں لوگ عبادات کے لیے جمع ہوتے ہیں اور عبادات کرتے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تو ہر ہفتے یہ جمعہ کا دن یہ اس واسطے کہ یہاں لوگ جمع ہوں اور عبادات کریں۔ یہ آپ کی تیسرا ڈھکوسلا تھا، یہ میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ جی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، الحمدللہ ہم نے انتہائی مختصر وقت میں آپ کو جواب دیا۔ اور آپ نے پھر آگے ایک اور بات کی ہے کہ جی اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بات کر رہا ہوں اور فریق مخالفت میں، تو معاذ اللہ اگر آپ جشن عید میلاد النبی منانے کے انکار کو حضور علیہ السلام کی مخالفت کہہ رہے ہیں، یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ منانا حضور کی مخالفت کہہ رہے ہیں، تو آپ کے حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی صاحب نے جال حق کے اندر، آپ کے مولانا عبدالسمیع رامپوری صاحب نے انوار ساتیہ میں، دونوں نے لکھا ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں جشن عید میلاد النبی نہیں ہوتا تھا۔ تو میرا سوال ہے کہ کیا وہ حضور علیہ السلام کے مخالف تھے معاذ اللہ جو آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ جشن وہ منائے جن کے نبی مر گئے، ہمارے نبی تو زندہ ہے، آخر اس سے مقصد آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ حضور علیہ السلام پر وفات نہیں مانتے، موت کا آنا نہیں مانتے؟ اگر تو ایسی بات ہے تو یہ نصوص قطعیہ کا انکار ہے، آپ توبہ کریں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے گفتگو جہالت کی وجہ سے کی ہے۔ اور اب آخر میں ایک ایٹم بم آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کا جواب انشاءاللہ تا قیامت آپ نہیں دے سکتے۔ اول تو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے کہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منانا، جلوس نکالنا، جھنڈیاں نکالنا اور جو فلانا ڈمکانا ہوتا ہے، وہ نہ کرنے والا حضور علیہ السلام کا مخالف ہے۔ اور پھر آپ ثابت کریں گے کہ جو ڈرامے تماشے 12 ربیع الاول کے دن آپ کرتے ہیں وہ صحابہ نے بھی کیا، حضور نے بھی کیا معاذ اللہ، تابعین اور تبع تابعین نے بھی کیا، اور مولانا احمد خان بریلوی نے بھی کیا۔ آپ نے تو دعویٰ کیا، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا ثبوت آپ تا قیامت نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا ایٹم بم، مولانا احمد خان صاحب نے فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میرے قول و فعل کے خلاف کرنے والے کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں جہاں محرم الحرام کے فضائل لکھے مہینے کے، اس میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ اب آپ ولادت 10 محرم الحرام کو نہیں مانتے تو گویا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے قول و فعل کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور احمد خان صاحب لکھتے ہیں کہ جو ان کے قول و فعل کے خلاف کرتے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو میرے ان 2 ایٹم بموں کا، جس سے انشاءاللہ آپ کے اہل بدعت کے ایوان تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس کا جواب دیں۔ اور یہ جو آپ نے کہا تھا کہ مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتا، میرا دعویٰ ہے کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہوں، ہم نے جواب دے دیا اور پتہ چلا اس سے کہ آپ واقعتاً حضور علیہ وسلم کی حمایت میں نہیں ہیں بلکہ ان کی مخالفت میں ہیں، بدعت کو رواج دے رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔